اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا۔ عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے۔ واشنگٹن اور تہران کے رہنماؤں نے اپنے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا کہ اس نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی معطل کر دی ہے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج 30 دن کے اندر ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دیں گی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعرات کو کہا کہ دستخط کے بعد سے 12.5 ملین بیرل تیل یہاں سے گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ایرانیوں نے لگاتار دوسری رات آبنائے ہرمز میں کسی بھی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ اب تک وہ اپنے عہد کی پاسداری کر رہے ہیں اور ناکہ بندی کے حوالے سے سینٹ کام نے درجن بھر سے زیادہ بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، اور اس طرح ہم بھی معاہدے کے ابتدائی حصے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا ایک بیان نشر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر اس سمجھوتے کے بارے میں ان کا مختلف نظریہ تھا، لیکن ایرانی عوام کے حقوق کی یقین دہانی کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے باوجود میمورنڈم کی کچھ شرائط پہلے ہی خطرے میں ہیں۔ اس میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی آپریشن فوری طور پر ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تاہم لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو وہاں پر اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بدھ کو بات چیت کی ہے۔ مودی نے مشرق وسطی میں بحری جہازوں پر سوار عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے میں تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بات قبل ازاں رواں ماہ عمان کے ساحل پر ایک تجارتی بحری جہاز پر امریکی حملے کے بعد کہی ہے۔ مذکورہ حملے میں عملے کے 3 بھارتی ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ مودی نے کہا کہ عالمی سمندری تجارتی راستوں پر بحری عملے کے لاکھوں بھارتی کارکن کام کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹرمپ سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس عملے کے ارکان کے غمزدہ خاندانوں کے لیے تعزیت کے الفاظ ہیں؟ امریکی صدر نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ یہ ایک کٹھن پیشہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا، یہ ہر وقت ہوتا رہا ہے، لیکن ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات تجارتی مسائل کی وجہ سے بھی پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر بھاری محصولات عائد کیے تھے، جس کی جزوی وجہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری تھی۔ ایٹم بم حملوں سے زندہ بچ جانے والے جاپانیوں کی تنظیم نیہون ہیدانکیو اگلے سال یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے برقرار رکھا جائے یا تحلیل کر دیا جائے۔ بچ جانے والے ان لوگوں کو ہباکوشا کہا جاتا ہے اور یہ سب عمر رسیدہ ہو رہے ہیں۔ اس گروپ نے سن 2024 میں جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کی کوششوں پر امن کا نوبل انعام جیتا تھا۔ ٹوکیو میں بدھ اور جمعرات کو باقاعدہ جنرل میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ایک موضوع گروپ کا مستقبل تھا۔ اجتماع میں پیش کی گئی ایک تجویز یہ ہے کہ غیر ہباکوشا افراد جیسے زندہ بچ جانے والوں کے بچوں اور ان کے بچوں کو گروپ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری یہ کہ اگر ہباکوشا اعلیٰ عہدوں پر کام جاری نہیں رکھ سکتے تو گروپ کو ختم کر دیا جائے۔ اس اجلاس میں گروپ کی مقامی تنظیموں کے مستقبل پر بھی ایک تجویز پیش کی گئی۔ اس تجویز کا مقصد ہیروشیما اور ناگاساکی میں تنظیموں کو مستقل شہری گروپوں کے طور پر برقرار رکھنا ہے، جبکہ دیگر کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دینا ہے کہ وہ مقامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری رہنے یا تحلیل ہونے کا فیصلہ کریں۔
ان تجاویز پر اگلے 12 مہینوں میں غور و خوض کیا جائے گا. فیصلہ اگلے سال کی باقاعدہ جنرل میٹنگ میں ہونے کا امکان. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فلسطین اسرائیل مسئلے پر ہنگامی کھلا اجلاس منعقد ہوا. اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فو چونگ نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر چین کے موقف کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ حالیہ عرصے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کشیدگی میں کمی آئی ہے اور امید ہے کہ یہ مثبت رجحان برقرار رہے گا تاکہ غزہ سمیت خطے کے دیگر اہم مسائل کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے. انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں آج بھی روزانہ بے گناہ شہری اپنی جانیں گنوا رہے ہیں جبکہ اسرائیل فوجی قبضے کو مسلسل وسعت دے رہا ہے. نام نہاد زرد لکیر کے علاقوں کو بڑھایا جا رہا ہے اور غزہ کے 70% علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں جس پر چین شدید تشویش رکھتا ہے. چین نے متعلقہ فریقوں خصوصاً اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو جنگ بندی کے خلاف ورزی یا کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہو. فو چونگ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عالمی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور خوراک، ادویات اور دیگر ہنگامی امدادی سامان کی غزہ تک رسائی کو یقینی بنائے. انہوں نے کہا کہ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر غزہ میں مکمل اور پائیدار جنگ بندی، انسانی بحران کے خاتمے اور مسئلہ فلسطین کے جامع، منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے اپنی تعمیری کوششیں جاری رکھے گا. اس میں منعقدہ نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس کے دوران بعض یورپی اتحادی ممالک پر کھل کر تنقید کی. ایگس نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں کے دوران بعض یورپی اتحادیوں نے امریکی افواج کو اپنے فوجی اڈوں کے استعمال، فوجی تعیناتی اور فضائی حدود سے گزرنے جیسی سہولتیں فراہم نہیں کی جسے انہوں نے شرمناک قرار دیا. امریکی وزیر دفاع نے اس موقع پر یہ بھی اعلان کیا کہ امریکی محکمہ دفاع یورپ میں اپنی فوجی موجودگی اور فوجی اڈوں کی تعیناتی کا جامع جائزہ لے گا. انہوں نے کہا کہ اس عمل کو نیٹو 3 جائزہ کا نام دیا گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک جاری رہے گا. ایگسٹ کے مطابق اس جائزے کے دوران امریکی یورپی کمان، امریکی کانگریس اور نیٹو اتحادیوں کی آراء حاصل کی جائیں گی. انہوں نے واضح کیا کہ جائزے میں یورپ میں امریکی فوجی دستوں کی تعداد، فوجی اڈوں کی تقسیم اور فوجی رسائی، تعیناتی اور فضائی گزرگاہوں سے متعلق انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. دنیا بھر کے نیٹیزنز کے درمیان کرائے گئے ایک سروے میں 90.8% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ امریکی حکومت اپنے متوقع تصویراتی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ اس صورتحال نے عالمی سطح پر امریکہ کے تصویراتی اثر و رسوخ میں مسلسل کمی کی حقیقت کو مزید نمایاں کر دیا ہے. سروے میں 93% جواب دہندگان نے نشاندہی کی کہ اسرائیل فلسطین تنازع اور ایران سے متعلق امریکہ کی متعدد تخریبی پالیسیوں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اچانک اضافے میں اہم کردار ادا کیا. 93.4% کا ماننا ہے کہ تنازع کے باعث مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اثر و رسوخ میں کمی مزید تیز ہوئی ہے. 92.3% کا خیال ہے کہ اتحادیوں کی حمایت اور محدود فوجی مداخلت کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اپنی بالادستی برقرار رکھنے کا امریکہ کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سینکڑوں حامی ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے. انہوں نے راستے بند کیے اور نعرے لگائے. حکومتی وارننگ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے مظاہرین نے اعلان کیا کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. روڈوں پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی مطالبہ نہیں ہے، کہ ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے نا گھر سے نکلیں، کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں. ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ جو گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، تو ہم کچھ مطالبات کچھ ایسے ہماری پوری قوم کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنی ذاتی کوئی مطالبات ہیں، پوری کشمیر کے ساتھ، پوری کشمیری قوم کے ساتھ، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم ادھر روڈ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خود کو اقتصادی اور گورننس اصلاحات کے لیے سرگرم ایک تحریک قرار دیتی ہے جسے حکومت نے اس ماہ انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کل عدم قرار دے دیا تھا، جس پر انسانی حقوق کے کارکنان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. وادی نیلم میں منعقدہ ایک احتجاجی ریلی میں شریک سفیر بٹ نے ریاستی اداروں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ گولیاں، لاٹھی چارج اور طاقت کا استعمال انہیں دبا نہیں سکتے. سہولت کاروں دیکھ لو، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم اپنے خواتین اور بچوں کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور خاص کر میں ریاست کو پیغام دینا چاہتا ہوں،
आप अपनी गोली लाठी चारे से हमें डरा नहीं सकते, इस नजरिए को आप नहीं झुका सकते। लाठियां थामे मुजाहिरीन ने जुमेरात के दिन सड़कों पर मार्च किया, बाजार बंद रहे और इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुजाहिरों के आगाज से अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद 22 हो चुकी है, जिनमें कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 425 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं और तकरीबन 90 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ना किसी अदारे से हमारी कोई लड़ाई है, ना हमारी पाकिस्तान से अल्लाह ना करे कोई लड़ाई है। हमारा मौसम मुल्क है, उसमें हमें कोई मसला मसाइल नहीं है। हमारे ये बुनियादी 38 मुतालबात जो है ना ये पूरे किए जाए। इस मुतालबात को पूरे ना करने के लिए जो गोलियां चलाई जा रही हैं वो ना चलाई जाए। हम निहत्ते हैं वहाँ में, हमारे पास कोई असले नहीं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम अपने हक़ के लिए निकले हुए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक एहतजाज और बाज़ारों की बंदिश के बायस इलाकाई दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। दुकानें बंद पड़ी हैं और जो खुली हैं वहाँ भी रसद मुनक़ते होने के बायस अशिया नापैद हैं। हुकाम का कहना है कि उन्होंने दुकानें खोलने के अहकामात जारी किए हैं और ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। मकामी हुकूमत का ये भी कहना है कि अगर मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म कर दें तो इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं।